تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ حکایت پر بات کر رہے ہیں۔ سننے میں تو شاید سادہ لگے مگر اس میں گہرائی بہت ہے۔ جی، یہ واقعہ شیخ نجیب الدین علی بزغش سے جڑا ہے۔ وہ شیراز میں تھے اور حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، مطلب ہاتھ تنگ تھا۔ مالی تنگی تھی۔ جی، اور اسی دوران ان کے ہاں ایک خاتون مہمان تھیں گل پائگان سے، اور وہیں یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ بالکل، اور ایسی حکایات کو نا صوفیانہ ادب میں کرامت کہتے ہیں۔ کرامت، صحیح۔ جی، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، ان سے ظاہر ہونے والے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، انہیں محض اتفاق نہیں سمجھا جاتا۔ یہ دراصل ان کے گہرے ایمان، اللہ پر توکل اور ان کے روحانی مقام کی آپ کہہ لیں ایک نشانی سمجھی جاتی ہیں۔ توکل یعنی مکمل بھروسہ۔ بالکل، مکمل بھروسہ، اور یہ غیبی امداد کے تصور کو نا ایک طرح سے واضح کرتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ شیخ صاحب کے گھر میں کچھ برتن تھے، بالکل خالی۔ خالی برتن۔ جی، لیکن ان پر ڈھکن رکھے ہوئے تھے تاکہ مٹی وغیرہ نہ جائے۔ اچھا، گرد و غبار سے بچانے کے لیے۔ ہاں، تو وہ مہمان خاتون جو تھیں، ماخذ میں انہیں امراۃن فارسیہ کہا گیا ہے، یعنی فارسی خاتون۔ جی، تو انہوں نے وہ ڈھکے برتن دیکھے تو انہیں لگا کہ ان میں غلہ ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ سمجھا۔ جی، تو انہوں نے شیخ صاحب سے پوچھا بڑے تعجب سے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں تنگی ہے، پھر یہ جو برتن بھرے رکھے ہیں ان سے غلہ نکال کر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو منطقی سوال تھا۔ ہاں، لیکن شیخ صاحب نے جواب دیا، ارے بی بی، وہ تو خالی ہیں۔ اچھا، یہاں سے اب بات دلچسپ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اس خاتون کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو بڑا غیر متوقع تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھیں اور جا کر ان سارے خالی برتنوں کے ڈھکن یعنی سرپوش ہٹا دیے۔ ہیں؟ خالی برتنوں کے ڈھکن ہٹا دیے؟ کیوں؟ یہی تو بات ہے، شیخ صاحب نے بھی پوچھا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک عجیب سی منطق دی، کہنے لگی یہ برتن اس لیے خالی تھے کہ ان کا منہ بند تھا۔ اچھا، اب میں نے ان کا منہ کھول دیا ہے تو یہ گویا بھوکے منہ ہیں۔ بھوکے منہ برتنوں کو؟ جی، اور کہنے لگی کہ اللہ تو ہر بھوکے منہ کو غذا پہنچاتا ہے، چونکہ ان برتنوں کی غذا غلہ ہے، خاص طور پر گندم۔ صحیح۔ تو اب جب ان کے پیٹ خالی ہیں اور منہ کھلے ہیں تو اللہ انہیں ضرور بھر دے گا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، مطلب ایک بالکل علامتی سی حرکت، ڈھکن ہٹانا، اور اس سے وہ ایک ٹھوس نتیجے کی امید کر رہی تھی۔ یہ کیا تھا، سادگی تھی یا؟ دیکھیں یہاں نا تصرف کا ایک تصور آتا ہے۔ تصرف؟ جی، ماخذ میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ اس خاتون کا یہ عمل جو تھا یہ شاید صرف ڈھکن ہٹانا نہیں تھا۔ صوفیانہ نظر سے دیکھیں تو تصرف ایک ایسی کیفیت یا عمل ہے جہاں کسی شخص کا یقین، اس کی روحانی قوت اتنی پختہ ہو کہ وہ مادی حالات پر اثر انداز ہو سکے۔ اچھا، یعنی یقین کی طاقت۔ بالکل، یہ ان کے کامل یقین کا ایک عملی اظہار تھا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے اور وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ ان کا یہ عمل گویا غیبی خزانوں کو ایک طرح کی دعوت تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا واقعی کچھ ہوا؟ جی، ماخذ تو یہی بتاتا ہے کہ نتیجہ فوری تھا، حیران کن۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل مکمل کیا نا، اسی لمحے اسی وقت غیب سے اتنی گندم آئی کہ وہ سارے کے سارے خالی برتن اوپر تک بھر گئے۔ سبحان اللہ، سارے برتن بھر گئے؟ جی، لبالب بھر گئے۔ اور یہ منظر دیکھ کر شیخ نجیب الدین علی بزغش، جو خود صاحب حال بزرگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خاتون کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یقیناً اللہ کی ولیاں ہیں۔ واقعی یہ تو ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ یقین کی کیا طاقت ہے! بالکل، اس حکایت کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ یہی ہے کہ کیسے ایک علامتی عمل جو کامل یقین اور توکل کی بنیاد پر کیا گیا وہ فوراً ایک مادی حقیقت میں بدل گیا۔ یہ توکل کی وہ سطح ہے جہاں انسان ظاہری اسباب سے آپ کہہ لیں اوپر اٹھ کر براہ راست اللہ پر انحصار کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی جب سارے ظاہری راستے بند لگے نا تو یقین کا ایک چھوٹا سا قدم بھی غیبی مدد کے دروازے کھول سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور صرف توکل کریں؟
کوشش نہ کریں، اسباب اختیار نہ کریں؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر صوفیہ کی تعلیمات میں توکل اور اسباب دونوں میں توازن پر زور دیا جاتا ہے۔ اچھا، توازن۔ جی، یعنی اپنی سی کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ایک خاص صورتحال کو ظاہر کرتا ہے، شاید ایک ایسی حالت جہاں ظاہری اسباب بالکل ہی ختم ہو چکے تھے۔ جب کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ ہاں، بالکل۔ ایسی صورت میں کامل یقین کا مظاہرہ کبھی کبھی وہ راستہ کھول دیتا ہے جو عام حالات میں شاید نظر نہ آئے۔ یہ اسباب کے نظام کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ذات جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ صحیح۔ تو یہ واقعہ ہمیں توکل، یقین اور عمل، ان کے آپس کے تعلق پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل جب ہم ہر چیز کو عقل اور مادی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جی، یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے۔